بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجب یا میکائیل بحق سا یا ثابت ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس وظیفے پہ بات کرنی ہے اور یہ وظیفہ باموکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اس میں یا ثابتو پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو وظیفہ ہے یہ باموکل بھی ہے، اس کو آپ بے موکل بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو اکیلا یا ثابتو پڑھیں گے تو یہ بے موکل ہوگا، اگر آپ اس کو اس میں عجب یا میکائیل بحق سا یا ثابتو پڑھیں گے تو یہ باموکل ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ خاص ہے کہ جن کا نام سا سے شروع ہوتا ہے، جس کا نام سا سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جس مرد کا یا عورت کے نام کا پہلا حرف سا ہوگا، یہ وظیفہ اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور یہ اس کے نام کے مطابق ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فضائل ہیں جو میں نے عرض کرنے ہیں، جب آپ ان تمام چیزوں کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وظیفہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، فضائل اس کے بیان کروں گا اور اس کے بعد اس کا جو طریقہ کار ہے وہ عرض کروں گا۔ تو عام جو ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ مل جاتے ہیں، ان ناموں میں اس میں یا ثابتو موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، قرآن مجید فرقان حمید جب میں پڑھتا ہوں تو ایسے اللہ تعالیٰ کے نام سامنے آتے ہیں، ایسی شانیں، ایسے کمالات کہ جو اسماء الحسنہ میں درج نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ صرف 100 ہی ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی 1000 کے قریب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو ان پاک ناموں میں سے الاعلیٰ اور ان افضل ناموں میں سے ایک نام اس میں یا ثابت ہے۔ یا ثابت کا معنی ہوتا ہے ثابت قدم رکھنے والا، اس بات عطا کرنے والا۔ ثابت قدمی بھی اس میں ہے اور اس بات بھی اس میں ہے۔ ایک تو ہے کہ ثابت قدم ہونا، مضبوط ہونا، جم جانا، قائم ہو جانا، بے خوف ہو جانا، بے خطر ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ ثابت اس بات مل جانا، باقی ہو جانا، بقا مل جانا۔ تو اس میں ثابت قدمی بھی ہے، اس میں اس بات بھی ہے، اس میں بقا بھی ہے، اس میں جماد بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، جب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نام کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ کا اس میں حصہ جو شامل ہے اس وظیفے میں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آخری رکوع کی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا ہے، اور یہ دعا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد جو نبی تھے ان سے جا کر عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے جہاد کو فرض فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہاد کو فرض کر دیا تو تم لوگ جہاد نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہمارا جو سردار ہے یا ہمارا جو امیر ہے وہ مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 رکوع اسی موضوع پہ ہیں، مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کا سردار مقرر فرمایا۔ اب جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے وہ اس وقت ظاہری طور پر، مالی طور پر وہ کمزور تھے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم بھی عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی عطا کی ہے۔ کہ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو کیوں فرمایا ہے، کیوں ان کو منتخب کیا ہے، فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ باسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، میں نے نہیں چنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے زیادہ جسم بھی عطا کیا ہے، تم سے زیادہ طاقت بھی عطا کی ہے، اور تم سے زیادہ علم بھی عطا کیا ہے۔ تو بالآخر
جو طالوت ایک ظالم بادشاہ تھا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، ان کو قتل کرتا تھا، تو یہ کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ جب وہاں پہ پہنچے تو یہ جو جالوت تھا، یہ شخص وقاتل داؤد جالوتا، یہ جالوت تھا یہ شخص کہ جس کو قتل کرنا تھا یا جو ظالم بادشاہ تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے ساتھ، طالوت ان کا بادشاہ تھا، تو اس کے ساتھ آپ ایک لشکر لے کر وہاں پہ پہنچے۔ رستے میں ایک آزمائشی نہر تھی، فرمایا گیا کہ تم نے اس سے پانی نہیں پینا، لیکن اگر آپ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، فرمایا کہ جو اس سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چلو بھر پانی پی لے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو جو زیادہ لشکر تھا انہوں نے اس سے پانی پی لیا۔ اب اس کے پانی کی کیا خاصیت تھی کہ جیسے جیسے وہ پانی پیتے گئے وہ کمزور ہوتے گئے، ان کی پیاس بڑھتی گئی اور ان کے پیٹ پھولتے گئے، یعنی کہ انہوں نے پانی پیا، پانی پیتے تھے، پیٹ پھول گئے لیکن پیاس نہ بجھی۔ تو کیا ہوا کہ آدھے سے زیادہ جو لشکر ہے وہ اس پانی کے آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ اب چند لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، تو پھر ادھر میں دونوں جو افواج ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو جب یہ جو لشکر تھے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، تو پھر اس لشکر نے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل کر یہ دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان کلمات، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ فرمایا وقاتل داؤد جالوتا وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وقاتل داؤد جالوتا، جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی بھی عطا فرما دی، حکمت بھی عطا فرما دی، علم بھی عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بھی بنا لیا۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بھی بنایا۔ تو یہ شان ہے، یہ کمال ہے، یہ فضیلت ہے اس دعا کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس نام اور اللہ تعالیٰ کی اس شان کا کئی مقامات پہ ذکر ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب تمہارا قافلوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور سب سے پہلی جو جنگ ہے اسلام کی اور کفر کی، وہ جنگ بدر ہے۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اور اسلام کے پرچم بلند ہونے کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے آقا علیہ السلام ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا تو فرمایا کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہم اپنے فرشتے آپ کے غلاموں کے ساتھ بھیجیں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو اب ان کی جو سب سے پہلی مدد کیا تھی، فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ اے فرشتوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ میرے محبوب کے غلاموں میں مل جاؤ، فثبتوا الذین آمنوا، اور فرمایا کہ ان کو ثابت قدمی عطا کرو، ان کو اثبات عطا کرو، ان کو ثابت قدم بنا دو۔ تو یہ جو ثابت قدمی ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا کی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کفر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح یاب فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے
ऐसे मकामात हैं। सौलकी फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा वज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिन्हुम कुल्ल बनान वयुसब्बितु बिहिल अक़दाम। कुरान मजीद फुरक़ान मजीद से पिछला जो हिस्सा है वो ये है कि खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि युग़श्शिकुमुन्नासा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुताहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतानी व लियरबिता अला क़ुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। फरमाया क्या मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और हमने आपके ग़ुलामों पर कुछ देर के लिए नींद को तारी फरमा दिया और हमने आसमान से बारिश का नुज़ूल फरमाया जिसके साथ उनकी प्यास मिट गई, जिस्म तरोताज़ा हो गए और अल्लाह ताला ने निजासी असरा जो शैतानी असरात थे वो भी उनसे दूर कर दिए और अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम बना दिया। तो ये जो साबित कदमी है ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता है और ये अल्लाह ताला की शान साबित है कि साबितो या साबितो, ऐ साबित कदमी रखने वाले, ऐ साबित कदमी अता करने वाले, ऐ इस बात अता करने वाले, ऐ हमेशा 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 बाकी रहने वाले। और भी बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं, अगर मैं उनको अर्ज़ करूँगा तो जो वीडियो है बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन इसको मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके वजीफ़े की तरफ कि इस वजीफ़े करने के साथ आपको क्या मिलेगा, इस वजीफ़ा करने में क्या क्या रखा है। तो फरमाया गया कि जो शख्स ये वजीफ़ा करता है अल्लाह ताला उसको साबित कदम बना देगा, अल्लाह ताला उसको फ़तह याब फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको गलबा अदा करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला की गैबी मदद उसके साथ होगी, अल्लाह ताला की रहमतें उसके साथ होंगी, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके साथ होंगे, अल्लाह ताला की नूरी मखलूक उसकी मदद करेगी, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमतों का उस पर नुज़ूल होगा और अल्लाह ताला की तरफ से जो गैबी ताकतें हैं वो उसके ताबे, उसके फरमा बरदार होकर उसके हर काम में उसकी मददगार होंगी। अल्लाह ताला की ख़ास मदद उस शख्स को हासिल होगी। और फरमाया गया कि जो शख्स ये वजीफ़ा कर लेता है, ये अमल करता है, जो इस इस्म की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसमें ऐसी उसको साबित कदमी अदा करता है और अल्लाह ताला उसको मुस्तकिल मिजाजी अदा कर देता है, अल्लाह ताला उसकी कुव्वत बर्दाश्त को ज़्यादा कर देता है, अल्लाह ताला उसके ज़रफ़ को बढ़ा देता है, अल्लाह ताला उसके दिल को फ़राख कर देता है, अल्लाह ताला उसकी अक्ल को वसी कर देता है, अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देता है, अल्लाह ताला उसको इल्म व हिकमत के, अल्लाह ताला उसको समझ के, फ़हम के, अल्लाह ताला उसको फैज़ान और समझ और फ़हम के, अल्लाह ताला उसको नूर अदा करता है। अल्लाह ताला उस शख्स पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और जो शख्स ये वजीफ़ा करता है उसमें ये कमाल पैदा हो जाता है और उसमें दो कमाल पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत जज्बाती लोग होते हैं, बहुत जल्दबाज होते हैं, गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, कि जो गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, बहुत जल्दबाज होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, छोटी सी बात जो है उसको लेकर बड़े जज्बाती हो जाते हैं। कोई अगर छोटी सी बात कर दे फ़ौरन उनको गुस्सा आ जाता है और हर बात का फ़ौरन जवाब देते हैं, जिसके बदले में कभी कभार गलती भी हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि खामोश रहना बेहतर होता है लेकिन फिर भी बोल देते हैं। कभी इतनी बात नहीं होती जितना उसको बढ़ा देते हैं। गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं, जज्बाती होते हैं, खुद पे काबू नहीं रख सकते, गुस्सा उन पे हावी हो जाता है और वो गलतियां कर बैठे हैं, ऐसी बातें कर देते हैं। तो ये जो वजीफ़ा है ये इंसान को मुस्तकिल मिजाज बना देता है, इंसान की जो जज्बात हैं उनको ये रोक देता है, इंसान में जो जज्बातियत है उसको ख़त्म कर देता है, बल्कि इंसान साबित कदम हो जाता है, उसमें बर्दाश्त पैदा होती है, मुस्तकिल मिजाज हो जाता है, उस इंसान को सोचने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी गैबी मदद होती है कि जब कोई ऐसा मामला होता है वो बोलने लगता है उसको खामोश कर दिया जाता है, जहाँ पे उसका बोलना मुनासिब होता है उसको बोलने दिया जाता है और जहाँ पे जो बोलना मुनासिब है उसको वो बोलने की तौफीक मिलती है। यानी कि गुफ्तगू तो हमने करनी ही है, बोलना तो हमने है ही, लेकिन एक शख्स जो है वो बात करता है मुनासिब, एक बात करता है गैर मुनासिब। तो हम जब कहीं भी कोई गुफ्तगू हो रही है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्या हमारा यहाँ पे बोलना बनता है कि नहीं बनता। तो अगर आपका बोलना बनता है तो आप बोलेंगे,
اگر آپ کا بولنا نہیں بنتا تو آپ جذبات میں، غصے میں، جلد بازی میں وہاں پہ بول نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دیا جائے گا۔ یہ پہلی مدد ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ کا بولنا بنتا ہے تو آپ بولیں گے، لیکن پھر آپ مناسب گفتگو کریں گے، یعنی کہ جو موقع کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے جو درست ہوگی، یعنی کہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو جلدی پہ تیل کا کام کرے گی، بلکہ ایسی گفتگو کریں گے کہ جو جلدی پہ پانی کا کام کرے گی، یعنی کہ آپ کی جو بات ہے اس میں مٹھاس ہوگی، اس میں حکمت ہوگی، اس میں کمال ہوگا، اس میں عرفان ہوگا، اور جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ اور وہ جو شخص ہے جو یہ وظیفہ کرتا ہے، جو اس عمل کو کرتا ہے، جو اس اسم کو پڑھتا ہے اور جو اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اس میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا، یعنی کہ جو کام اس نے کبھی کیا ہی نہیں، جس کام کو وہ جانتا ہی نہیں، جس کام کا اس کو علم ہی نہیں، وہ اس کام کو کرنے لگ جائے گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ اس کا ماہر ہے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ نے جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ کام سیکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ کرتے ہیں تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس نے یہ کام کیسے کر لیا ہے، تو ہمیں تو لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ کام کر لے گا، لیکن اس نے تو جو کاریگر ہے ان سے بھی زیادہ اچھا کر لیا ہے۔ تو یہ اس وظیفے کی برکت ہے کہ آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہ کام آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، آپ وہ کام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ اس کام کو اس طرح کریں گے جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے، یعنی کہ یہ اس میں کمال ہے۔ اس آدمی میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت کے، اللہ تعالیٰ اس کو فیض عطا کر دیتا ہے، علم و حکمت کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس شخص کے لیے جو اس وظیفے کو کرتا ہے، جو اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو کمال ملتا ہے، یہ اس کو شان ملتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سفر آسان کر دیتا ہے، اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے جو راستے ہیں وہ سمٹ کر کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عموماً جو سفر جو ہے جو مہینوں میں ہوتا ہے وہ ہفتوں میں کرتا ہے، جو ہفتوں کا ہوتا ہے وہ دنوں میں کرتا ہے، جو دنوں کا ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں کرتا ہے، جو گھنٹوں کا ہوتا ہے وہ منٹوں میں کرتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ اکیلا، اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں تو وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ سفر تو اتنا لمبا تھا، اس پہ ہم آتے تھے تو اتنی دیر لگتی تھی، تو آج ہم اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے، یعنی کہ یہ احساس ہوگا، دوسرے لوگ بھی محسوس کریں گے کہ یار یہ سفر اتنا تھا، پہلے ہم آتے تھے تو اتنی دیر لگتی تھی، آج ہم پتہ ہی نہیں چلا اور ہم پہنچ بھی آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ایسی ہوگی کہ اس کے جو راستے ہیں وہ سمٹ جائیں گے، جو دور راستے ہیں وہ قریب ہو جائیں گے، اس کی منزل قریب ہو جائے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کو سمیٹ دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز اس کے تابع کر دیتا ہے، تو راستے بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ جو شخص ہے وہ جو کام کرنا چاہے گا اس میں غیبی مدد ہوگی، اگر کسی چیز کو اٹھانا چاہے گا تو وہ چیز خود اس کے قریب ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو احساس ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ چیز کسی نے مجھے پکڑا دی ہے، جیسے کسی نے یہ چیز میرے قریب کر دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ انسان ان کو دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے یہ کمالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا ورد کرنے والوں کو، اس اسم کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ بھی شان عطا کرتا ہے کہ اس کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، اس میں سکوت آ جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ مستقل مزاج ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اس شخص کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یا اس شخص کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، یا اس شخص کی جو مردانگی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، یا اس شخص کی قوت ایمانی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یا وہ شخص بزدل ہو جاتا ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس انسان میں مستقل مزاجی آتی ہے، لیکن جب اس کا بولنا بنتا ہو، جب اس کی گفتگو کرنی بنتی ہو، اور جب وہ بولے گا، اور جب وہ کسی سے گفتگو کرے گا، اور جب اس کا بولنا بڑھے گا، تو یعنی کہ وہ جو ایک ٹھہرا ہوا شخص ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ جو دریا ہے یہ جب خاموش ہو تو اس کی خاموشی کو نہ دیکھیں، جب یہ چلے گا تو اس کے چلنے کو دیکھنا کہ یہ کس طرح طوفان برپا کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اس شخص کو آپ یہ دیکھیں گے کتنا پرسکون ہے، کتنا مطمئن ہے، کتنا دنیا سے الگ تھلگ ہے، لیکن وہ بزدل نہیں ہے،
وہ کمزور نہیں ہے، وہ بہادر ہے، وہ قوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے زیادہ طاقت عطا کی ہے، بلکہ جب وہ بولے گا، کسی سے گفتگو کرے گا اور جب اس کو غصہ آئے گا تو وہ ایسے بولے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، یعنی کہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے دل سے ہر خوف ختم ہو جائے گا، ہر خطرہ ختم ہو جائے گا، ہر ڈر ختم ہو جائے گا، نہ اس کو کسی شیطان کا خوف ہوگا، نہ کسی جن کا خوف ہوگا، نہ کسی اور شیطانی مخلوق کا، نہ کسی انسان کا خوف ہوگا، نہ کسی حیوان کا خوف ہوگا، نہ کسی جانور کا، نہ کسی درندے کا، نہ کسی پرندے کا، کسی یعنی کہ اس کو وقت حاکم کا بھی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی ایسا موقع بن جائے کہ جو وقت کا بادشاہ ہے یا جو حاکم ہے وہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے سامنے بات کرنے سے بھی ڈرے گا نہیں، بلکہ وہ بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ گفتگو کرے گا، اور ایسے گفتگو کرے گا کہ دیکھنے والا جو سننے والا ہے مرعوب ہوگا، اس کی بات کو سنے گا اور اس کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ اس کے کمالات ہیں، یہ اس کی شانیں ہیں، یہ اس کا فیضان ہے۔ میں تو کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی شان اور اس کی کمال اور اس کی معرفت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب۔ تو اگر آپ اس کو یا ثابت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یا ثابت ہو اپنے نام، اپنی والدہ کے نام کی اعداد نکال لیں، اس کے مطابق آپ پڑھتے رہیں، یا جو مناسب تعداد آپ کو لگتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو باموکل پڑھنا چاہتے ہیں تو باموکل وظیفے کے لیے پہلے ہی میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اجازت بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو خصوصی اہتمام، خصوصی شرائط ہیں وہ بھی لازمی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے حصار بھی ضروری ہے، آپ حصار کریں، خوشبو لگائیں، اپنے پاس چھری رکھیں اور اس کے پاس بیٹھیں اور آپ اس اسم کو پڑھیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو اپنی ساری زندگی پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کو کچھ دیر کے لیے پڑھتے ہیں، یا اس کی آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا آپ اس کو ویسے ہی فیض حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 41 دنوں میں یا 21 دنوں میں آپ اس کو 1,25,000 مرتبہ یعنی 1.25 لاکھ کی جو تعداد ہے وہ آپ ایک دن میں تقسیم کر لیں کہ اگر آپ 41 دنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کتنی آئے گی وہ پڑھ لیں، اگر 21 دنوں کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو 21 دنوں میں جتنی تعداد آتی ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں، اس میں موکل آ بھی جاتا ہے اور موکل آپ کے تابع اور فرما بردار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 1000 مرتبہ اس کی روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کی تعداد پڑھتے رہیں۔ اگر آپ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے اور زیادہ دیر وظیفہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم 1000 کا 7 دن تک اس کا وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت ساری برکات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ 300، 500، 700 یا 100 یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم آپ اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں تو پھر بھی آپ کو اس کا فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا ہم میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہونا ہے، جتنی ہم پڑھائی کریں گے اتنا ہی ہمیں فیض ملنا ہے۔ تو جس کمال درجے کی آپ پڑھائی کریں گے، جس عقیدے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ کو ویسا ہی فیضان ملے گا۔ ہمیں کمیاں ہیں، ہماری گفتگو میں کمیاں ہیں اور ہماری عبادات میں کمیاں ہیں، ہمارے اعمال میں کمیاں ہیں، اور ہمیں جو ملتا ہے اس میں کمیاں ضرور ہو سکتی ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے اس میں، اس کے محبوب علیہ السلام میں، اس کے غلاموں میں، اس کے ناموں میں، اس کے کلام میں کسی بھی قسم کی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے یا ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو اس وظیفے کا ہے تو یہ جانیں کہ جو اس کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا ہی نہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔